فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحيا وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا، ہم کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، سب سے بڑا یہ اللہ کا فضل ہے۔ پہلا فضل اللہ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ دوسرا اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ نے ہم کو امت محمدیہ سے بنایا۔ تیسرا فضل اللہ کا یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر اللہ نے ہم کو صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلک اہل سنت والجماعت میں سے بنایا۔ ہمارا مسلک نام کیا ہے؟ ہمارے مسلک کا مسلک اہل سنت والجماعت۔ اللہ نے ہم کو اس مسلک میں سے بنایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر زندہ رکھے، اور جب ہم کو موت دے تو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ چند باتیں آپ کو میں بولنے کی، سمجھانے کی، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت قبلہ کا حکم تھا، اسی لیے آپ کے سامنے بولنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضرت قبلہ تشریف لائیں گے تو اصل ہم کو ان سے سننا ہے۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سامنے اپنے نبی کو کیسے انٹروڈیوس کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا تعارف دے رہا ہے۔ تعارف دینا وہ تو سمجھتے، انٹروڈکشن دینا۔ ایک نیا
آدمی آپ لے کے آئے مسجد کے اندر اور آپ اس کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں تو کیسا دیں گے؟ اس کا مرتبہ بتائیں گے، اس کا مقام بتائیں گے. جو آپ اس کا تعارف دیں گے، جو آپ اس کا انٹروڈکشن دیں گے، اسی کے ذریعے اس کو پہچانا جائے گا. ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر رسول کے بارے میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ انسان ہے، ہماری طرح ایک عام انسان ہے. یہ بیٹھ گیا ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں کے اندر. اللہ کیا تعارف دے رہا ہے، اللہ کیا انٹروڈکشن ہمارے نبی کا قرآن میں دے رہا ہے، وہ ہم دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں انہوں انسان ہے نہیں فرمایا. قرآن کے 30 پارے 114 سورے، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے طرح ایک عام انسان ہے. نہیں نہیں نہیں، 1000 مرتبہ اللہ اپنے نبی کا تعارف کرایا، 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا انٹروڈکشن کرایا، لیکن ایک جگہ بھی انسان ہے تمہاری طرح ایک عام آدمی ہے بول کے تعارف نہیں کرایا. اب کیسے تعارف کراتا ہے اللہ؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائی اللہ کو زیادہ معلوم یا ہم کو زیادہ معلوم؟ اللہ نے خود اپنے نبی کو پیدا کیا ہے تو وہ پیدا کرنے والا خالق جانتا ہے کہ نبی کی شان و عظمت کیا ہے، نبی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے. تو وہ پیدا کرنے والا خود جب نبی کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو وہ حقیقت ہوتی ہے، ایسے ہی بڑا چڑھا کے بولنا نہیں ہوتا ہے. ایک موبائل بنانے والا اپنے موبائل کے فیچرز جیسے بتا سکتا، دوسرا نہیں بتا سکتا، کیونکہ بنانے والے کو معلوم میں اس کے اندر کیا کیا فیچرز رکھا. سمجھ رہے نا؟ بنانے والے کو معلوم میں اس کے اندر کیا کیا فیچرز رکھا. تو بنانے والا، دیکھنے والے تو عام موبائل سمجھ رہے اس کو، دیکھنے والے دیکھ کے بول رہے یہ کیا ہے، دوسرے موبائل کی طرح ایک عام موبائل ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، سمجھ رہے. لیکن جب بنانے والا اس کی ایک ایک فیچر کو، اس کے ایک ایک اندر کے کمال کو جب بتاتا ہے، خوبی کو بتاتا ہے، اس کے اندر کی ایک ایک چیز کو جب کھول کھول کے بنانے والا خود بیان کرتا ہے، اس وقت ہم کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ دکھنے میں تو یہ عام تھے لیکن حقیقت میں ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اور ہم، ساری دنیا دیکھ کر یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری طرح عام انسان ہے، لیکن بنانے والا ان کو کیا کہہ رہا ہے، ان کا پیدا کرنے والا ان کو کس الفاظ کے ساتھ انٹروڈکشن ان کا دے رہا ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پیدا کرنے والا کیا عام آدمی بول کے بولا، پھر ہم کیسا بولے؟ پیدا کرنے والا کیا ان کو ہماری طرح عام انسان ہے بولا، پھر ہماری زبان میں یہ کیسے آ گیا کہ ہماری طرح ایک عام انسان ہے؟ اب آئیے، وہ جو اللہ نے اپنے رسول کو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا اپنے رسول کو کیسا پیش کر رہا ہے بندوں کے سامنے، وہ سنیے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی نا؟ میرے سے شکایت رہتی لوگوں کو کہ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے میں بیچ بیچ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو بول دو، بند کر دوں گا. پیدا کرنے والا کیا تعارف دے رہا ہے، کن الفاظ کے ساتھ انٹروڈکشن دے رہا ہے، وہ سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو ایڈریس کر کے، خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بول رہا ہے، اے نبی. کیا بولا؟ اے نبی. کیا اللہ تعالیٰ بول رہا ہے؟ بولیے حضرت، سوچا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بول رہا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا. 1,24,000 نبی دنیا میں آئے. جب بھی جس بھی نبی کو بلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نام لے کے بلاتے. ہم لوگ ابھی آپس میں نام لے کے بلاتے نا، عبداللہ صاحب آئیے، عبدالرحمان صاحب آئیے، نام لے کے بلاتے نہیں بلاتے؟ نام لے کے بلاتے. آدم علیہ السلام کو اللہ بلا رہا ہے، یا آدم، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. تو کیسے بلایا آدم علیہ السلام کو؟ نام لے کے بلایا. جی نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان کو بلانا ہے تو اللہ کیسے بلایا؟ یا نوح، اے نوح بول کے بلایا، نام لے کے بلایا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ نے قرآن میں بلایا، کیسے بلایا؟ نام لے کے بلایا.
موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پکارنا تھا تو اللہ تعالیٰ نام لے کے پکارے، اے موسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، جیسس کرائسٹ، ان کو بلانا تھا تو اللہ تعالیٰ نام لے کے بلایا، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ لیکن ہمارے نبی کو جب بلانے کا مسئلہ آیا، پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی نام لے کے ہمارے نبی کو نہیں پکارا۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسا آدم علیہ السلام کو اے آدم بول کے پکارے، نوح علیہ السلام کو اے نوح بول کے پکارے، ابراہیم علیہ السلام کو اے ابراہیم بولے، ویسے ہی ہمارے نبی کو بھی کیا بولنا تھا؟ اے محمد میری یہ بات سنو، اے محمد یہ بات سنو، اے محمد میرے بندوں تک یہ بات پہنچاؤ، ایسا بولنا تھا، اے محمد بولنا تھا، نام لے کے پکارنا تھا۔ بھئی چھوٹا بڑے کو نام لے کے نہیں پکار سکتا، لیکن بڑا چھوٹے کو نام لے کے پکار سکتا نا۔ ہم ہمارے والد محترم کو نام لے کے نہیں پکار سکتے کیونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں، لیکن وہ ہم کو نام لے کے پکار سکتے نا، ہم تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم کو اللہ کیا سبق سکھا رہا ہے قرآن کے اندر دیکھیے، اللہ حضور سے بڑا ہوتے ہوئے بھی ہر نبی کو نام لے کے پکار رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو حضور کا ذاتی نام نہیں لے رہا ہے، حضور کا صفتی نام لے رہا ہے۔ اب یہ ذاتی نام صفتی نام بول تو کیا؟ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ رہتا، اس کے ٹیلنٹ کے ذریعے اس کو پکارنے کو صفتی نام بولتے۔ ذاتی نام بولتے اس کے ماں باپ جو نام رکھے وہ نام ذاتی نام۔ مثال کے طور پہ عبداللہ ایک نام ہے، عبداللہ ایک نام ہے، وہ ان کا ذاتی نام ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو عبداللہ صاحب ادھر آؤ یہ بولے تو ذاتی نام ہے۔ وہ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب آئیے بولے تو وہ جو ڈاکٹر بول کے پکارے وہ ان کا کون سا نام ہے؟ صفتی نام۔ جی کوئی حافظ قرآن ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن ادھر آؤ، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ حافظ صاحب ادھر آؤ، یہ حافظ صاحب کیا ہے؟ صفتی نام ہے۔ مفتی صاحب یہ کون سا نام ہے؟ صفتی نام ہے۔ مولانا آئیے، یہ مولانا کسی کا نام نہیں ہے، یہ کون سا نام ہے؟ صفتی نام ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا، انسان کے اندر جو خوبی رہتی، جو کمال رہتا، جو ٹیلنٹ رہتا، اس کو سامنے رکھ کے اس کو پکارے تو اس کو صفتی نام بولتے ہیں۔ آدم علیہ السلام میں کوئی کمال نہیں تھا کیا؟ آدم علیہ السلام میں کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا کیا؟ کوئی خوبی نہیں تھی کیا؟ اللہ ان کو ان کے صفتی نام سے نہیں پکار رہا، ذاتی نام سے پکار رہا۔ اے آدم، نوح علیہ السلام کو پکارا تو صفتی نام سے نہیں پکارا، حالانکہ نوح علیہ السلام کے اندر کئی سارے کمالات تھے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اندر کئی سارے کمالات تھے، لیکن وہ کمال کے ذریعے نہیں پکار رہا ہے، وہ جو خوبی، وہ جو ٹیلنٹ ان کے اندر ہے، وہ جو صفت ان کے اندر ہے، اس کے ذریعے یاد نہیں کر رہا، ذاتی نام لے کے۔ کیونکہ جو بڑا ہوتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے چھوٹا جو آدمی ہے انہیں جتنا بھی صفتی نام اس کا کتنا بھی اچھا ہو، لیکن وہ ذاتی نام سے نہیں بلاتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی ذاتی نام لے کے نہیں پکارا، اے محمد میری یہ بات سنو، نہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یاد کر رہا ہے صفتی نام کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ وہ بڑا ہو کر، رسول سے بڑا ہو کر جب رسول کا صفتی نام سے یاد کر کے رسول کو ایک ادب دے رہا ہے تو ہم تو غلام ہے رسول کے، ہم کو کتنا رسول کی ادب کرنے کی ضرورت ہے۔ عبد الرحمن ادراؤ بولے تو ادب نہیں ہے، حافظ صاحب ادراؤ بولے تو ادب ہے، مولانا ادراؤ بولے تو ادب ہے، عبداللہ ادراؤ بولے تو ادب نہیں ہے، حاجی صاحب آئیے بولے تو ادب ہے۔ تو ذاتی نام پکارنے میں کوئی ریسپیکٹ، کوئی ادب نہیں رہتا، صفتی نام سے جب بلاتے ہیں تو ریسپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ غلام، ہم حضور کے غلام ہیں، غلاموں کو ادب اللہ سکھا رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ ادب سکھاتے ہوئے ذاتی نام سے نہیں بلانا، کون سے نام سے بلانا؟ صفتی نام سے بلانا۔ تو اللہ یہ بلایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کہہ کے بلایا ہمارے نبی کو؟ نبی کہہ کے بلایا۔ کیا؟ اب نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا میننگ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام نبی نہیں ہے، نبی کا نام نبی نہیں ہے۔ اب حضرت قبلہ کو ہم حضرت قبلہ بولتے، نام ہے کیا حضرت کا؟ امام صاحب کو امام صاحب بولتے، نام ہے کیا امام صاحب؟ نام کیا ان کا؟ نہیں۔ حافظ کو حافظ صاحب بولتے، حافظ صاحب نام نہیں۔ ایسا ہی نبی نام نہیں ہے، نبی ان کے اندر کا ایک کمال ہے، نبی ان کے اندر کی ایک خوبی ہے، نبی ان کے اندر کی ایک صفت ہے، ایک ٹیلنٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا مطلب کیا ہے؟
تو جب آپ عربی زبان میں آپ جب ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے کہ نبی کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو نبی کیوں کہہ رہا ہے، تو آپ جب ڈکشنری اٹھا کے نبی کا مطلب اگر دیکھیں گے، بھائی حافظ کا مطلب کیا ہے، قرآن حفظ کرنے والا۔ مولوی کا مطلب کیا ہے، مولوی کا مطلب کیا ہے، عالم کورس کرنے والا۔ عالم کا مطلب کیا ہے، جو دین کا علم رکھتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ مفتی کا مطلب کیا ہے، جو لوگوں کے سوالات کا جوابات دیتا ہے۔ امام کا مطلب کیا ہے، جو نماز پڑھاتا ہے۔ قاری کا مطلب کیا ہے، جو قرات کرتا ہے۔ نعت خواں کا مطلب کیا ہے، جو نعت پڑھتا ہے۔ نبی کا کیا مطلب ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہے نا، ایک ورڈ ہے نبی، اس کا مطلب کیا، اس کا میننگ کیا ہے۔ ہاں، نبی کا کیا مطلب ہے، جب آپ غور کریں گے، ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلتا ہے نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر رکھنے والے اور غیب کی خبر دوسروں کو پہنچانے والے۔ نبی کا کیا مطلب بولیے، اس کے پاس غیب کی خبریں ریسیو ہوتی۔ نبی کا مطلب یہ ہے غیب کی خبریں ملتی، کس کے پاس سے ملتی، اللہ کے پاس سے ملتی۔ اللہ کے پاس سے اس کو غیب کی خبر ملتی ہے، اور وہ نبی وہ خبر ملنے کے بعد اپنے حد تک نہیں رکھتا، بلکہ اپنے امت کے اندر اس غیب کی خبر کو عام کر دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ کسی کو ذاتی نام کے ساتھ بلائے تو وہ نام کا مطلب جو ہے نا، وہ صفت اس کے اندر رہنا ضروری نہیں ہے۔ مثال دے تو سمجھ میں آتی بات۔ عربی میں جمیل بولے تو خوبصورت، جمیل بولے تو ایک کالے بچے کا نام جمیل بول کے رکھتا ہے، اور جمیل بولے سو اتنی دیر میں گورا ہو جاتا ہے کیا، کالا بچہ ہے ایک دم، نام کیا رکھے اس کا، جمیل بول کے نام رکھے۔ نام ہے لیکن وہ نام کی صفت اس کے اندر نہیں ہے، وہ نام کی صفت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا ذاتی نام کا اثر اس کی ذات میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب کسی کو صفتی نام رکھتے تو صفتی نام رکھتے جس واسطے کہ اس کے اندر وہ کمال رہتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ ذاتی نام کا اثر اس کے اندر ہونا کوئی ضروری۔ عباس کسی کا نام ہے، عباس کا مطلب شیر، بہادر، ایک بزدل انسان، اندھیرے سے ڈر جاتا، ذریعہ آواز ہے تو ڈر جاتا، پٹاخے سے ڈر جاتا، بادے سے ڈر جاتا، چار لوگ آ کے ذرا ڈرائے تو ڈر جاتا، اس کا نام رکھے عباس، شیر۔ تو نام ہے ذاتی نام، لیکن وہ نام کا اثر اس کی ذات میں ہے کیا، نہیں ہے۔ یہ مثال ہے خالی سمجھانے کے لیے۔ تو کیا پتا چلا، ذاتی نام کا اثر انسان کے اندر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن صفتی نام کا اثر انسان کے اندر ضرور ہوتا ہے، وہ ہے بلکہ تو اس کو وہ صفت سے یاد کرتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی نام کیا ہے، نبی۔ یہ آیت کے اندر کیا نام پکارے اللہ تعالیٰ، نبی۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ خالی نبی بول کے نام ہے، غیب کی خبر ان کے پاس نہیں ہے، سمجھنا نہیں۔ یہ اگر ذاتی نام ہوتا تو ہم ایسا بول سکتے تھے، ہاں بھائی ایک کالے بچے کا نام جمیل رکھتا ہے خوبصورت، ویسا جو ان کے پاس غیب کی خبر کچھ بھی نہیں ہے، نام خالی نبی رول کے رکھ دیے۔ نہیں، ذاتی نام اگر نبی ہوتا تو یہ اعتراض ہم کر سکتے تھے۔ ذاتی نام ان کا نبی نہیں ہے، صفتی نام نبی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے اندر غیب کی خبریں بتانے کا کمال اللہ رکھا، اسی لیے آپ کو نبی کہا جا رہا ہے۔ اب غیب کی خبریں کیسے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ صحابی روایت کر رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ بھی روایت کر رہے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، حضور ایک مرتبہ ہمارے درمیان ٹھہرے، فجر کی نماز پڑھ کے ٹھہرے اور بیان کرنا شروع کرے۔ کب تک کرے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، کتنی دیر بیان کرے، ظہر کی نماز تک بیان کرے۔ ظہر کی نماز ادا کرے، پھر بیان کرنے کے واسطے ٹھہرے، عصر کی نماز تک بیان کرے، عصر کی نماز کے بعد پھر بولنے کے واسطے ٹھہرے، مغرب تک بیان کرے، مغرب کے بعد پھر بولنے کے لیے ٹھہرے، عشاء تک بیان کرے، عشاء کے بعد بیان ختم ہوا۔ ہم اگر ہوتے تو اتنا لمبا بیان بیچ میں سے اٹھ کے چلے آتے۔ ہمارے کو ادب قاعدہ نہیں، ہمارے کو طریقہ نہیں، بولنے والے کے سامنے کیسا بیٹھنا ہمارے کو نہیں آتا، بڑوں سے کیسا بات کرنا ہمارے کو نہیں آتا۔ ہم لوگ دنیا میں اتنے ہوشیار کہ ہمارے سے ہوشیار کون بھی نہیں ہے، دین کے اندر اتنے بیوقوف ہے کہ ہم سے بڑھ کے بیوقوف کوئی نہیں۔ لوگ ہم بولتے نہیں پھر معلوم نہیں، آتا سیکھتے ویسا سیکھتے، دنیا میں ویسا کہیں کو نہیں سیکھے، دنیا میں ایک دم کیسا آ گیا، پورا کمانے کی ہوشیاری ہے نہیں ہے، پیسے کی ہوشیاری ہے،
کہاں خرچہ کرنا، کتنا خرچہ کرنا وہ ہوشیاری ہے، کیسا جمانا کدھر جمانا وہ ہوشیاری ہے. تو دین کے اندر کئی کو بیوقوف بن جا رہے. دین کے اندر ادب کے بارے میں بولے تو آتا بھائی آہستہ آہستہ آتا، ایک دم آ جاتا کیا؟ دنیا کیسا ایک دم آ گئی، دین ایک دم نہیں آ رہا. سو اس کا مطلب ہم خود نہیں بننا چاہ رہے، ہم خود نہیں دیندار بننا چاہ رہے، اس وقت سے دین ایک دم نہیں آ رہا. ہم دیندار بننا بل کے ارادہ کر لیے نا، جیسا دنیا داری خود بخود آ گئی، دینداری بھی خود بخود آ جاتی. دنیا کی سمجھ کیسا آٹومیٹک آ گئی تھی، دین کی سمجھ بھی ویسا آٹومیٹک آ جاتی. ہم نہیں دیندار بننا چاہ رہے، یہ ہماری غلطی ہے. چلیے تو اللہ تعالیٰ کیا بلا رہا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ پورا ایک دن بیان کر دیے، کیا بیان کرے ہوں گے؟ ایک دن پورا بیان کیا کرے آخر؟ اب وہ صحابی فرماتے ہیں کیا بیان کرے؟ جب سے یہ کائنات پیدا ہونا شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ ایز اے کریٹر جب کائنات کو کریٹ کرنا شروع کیا، خالق ہونے کے اعتبار سے جب یہ دنیا بنانا شروع کیا نا، اس وقت سے لے کے قیامت تک اور قیامت کے بعد کے حالات، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اس وقت تک کے تمام حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے. اب یہ غیب کا علم ہے تو اور کیا ہے؟ غیب ہے نا. جنت میں کون جاتا معلوم، غیب ہے. قیامت میں کیا ہوتا معلوم، غیب ہے. یہ سارا کا سارا علم بیان کر دیے کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضور کی دو شان معلوم ہو رہی. کتنی شان؟ دو شان حضور کی معلوم ہو رہی. ایک شان تو حضور کی یہ پتا چل رہی کہ حضور کے پاس غیب کا علم ہے، اللہ نے آپ کو غیب کا علم دیا ہے اور آپ امت کو تقسیم کر دیے. ایک یہ شان معلوم ہو رہی. دوسری حضور کی یہ شان اس کے اندر معلوم ہو رہی، اللہ تعالیٰ کائنات پیدا کرنے سے لے کے قیامت تک، قیامت کے بعد جنت میں جنتیاں جانے تک کتنے کروڑوں سال ہوتے ہوں گا، کتنے ہزاروں سال ہوتے ہوں گا. وہ ہزاروں سال کی رپورٹ ایک دن میں پیش کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایسا سمجھو کہ 10 گھنٹے کا میرے پاس مواد موجود ہے، 10 گھنٹے کی میرے پاس کیا ہے، چیز موجود ہے. میں آپ کو 5 منٹ کا بولنا پڑے تو میرے لیے پاسبل ہے کیا؟ 10 گھنٹے کی سٹوری میرے پاس ہے، ایک سٹوری میرے پاس 10 گھنٹے. یہ آیت میں خالی یا ایھا النبی میں 20 منٹ ہو گئے. خالی نبی کے بارے میں بھی پورا نہیں ہوا. یا ایھا النبی، اے نبی ہم آپ کو رسول بنا کے بھیجے، شاہد بنا کے بھیجے. یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کے نامہ گنایا، صفتی نام کیا ہے؟ اے نبی. پہلے نبی بولا، پھر رسول بولا، پھر شاہد بولا، پھر مبشر بولا، پھر نذیر بولا، پھر داعی بولا، پھر سراج منیر بولا. کتنے نام ہو گئے؟ 6-7 نام اللہ تعالیٰ اس میں گنائے. یہ 7 ناموں کے بارے میں ہم کیا بول سکیں گے؟ ابھی نبی کے بارے میں ختم نہیں ہوا، وقت میرا ختم ہونے کی طرف آ گیا. تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، بولنے کا بہت ہے. آدھا گھنٹہ دیے تو بھی میں ایک آیت کی تشریح آپ کے سامنے نہیں رکھ سک رہا ہوں، کیونکہ مواد اتنا زیادہ ہے، بولنے کے لیے وقت کم ہے. 10 گھنٹے کی سٹوری میرے پاس ہے اور 5 منٹ میں بولنا بولے تو ممکن ہے کیا؟ نہیں ممکن ہے. کائنات کی ابتدا سے لے کے قیامت تک بولنا ہے، اور یہ سب کچھ کتنے وقت میں بول دیے؟ خالی فجر سے لے کے عشاء تک بول دیے. یعنی اتنے بڑے علم کو، اتنے زیادہ علم کو، اتنے سمندر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوزے میں سما کے پیش کر دی. یہ رسول کی دوسری شان اس میں معلوم ہو رہی. تو آپ بتائیے نبی کا معنی ہے غیب بتانے والا، تو بتائے نہیں بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائے. اب آگے بڑھیے. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھیجے. کیا بول رہے ہیں؟ بولو حضرت، وہ چائے آتے رہتی روزانہ آ رہی، توجہ چائے کی طرف ہے ہماری. کیا بول رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ؟ انا ارسلناک، اے نبی ہم آپ کو بھیجے. جس کو بھیجتے اس کو رسول بولتے، میسنجر. کیا بولتے ہیں؟ رسول. تو اللہ بھیجا کس کو؟ ہمارے نبی کو. انا ارسلناک، اے نبی ہم آپ کو بھیجے. اب بتائیے جو آدمی کسی دوسرے آدمی کو بھیجتا ہے تو یہ جس کے پاس وہ آتے نا، انہیں کیا کرتا؟ ان کو بھی دیکھتا ہے، بھیجنے والے کو بھی دیکھتا ہے. دیکھو بھائی ماروتی نگر کے آپ مصلیاں ہیں اس مسجد کے اندر، آپ کے سامنے یہاں بولنے کے لیے میرے کو حکم دیے حضرت قبلہ. اب میرے کو حضرت قبلہ بھیجے آپ کے سامنے. اب آپ میرے کو جو برداشت کر رہی تھی دیر سے، کیا بول کے؟ میرے وجہ سے نہیں، میرے کمال اور خوبی کی وجہ سے نہیں، ان کو جو حکم دیا ان کی وجہ سے. سمجھ رہے نا؟ حضرت قبلہ بولے بولو بول کے، اس واسطے چلو تھوڑی دیر برداشت کر لیں گے. میری صورت نہیں دیکھ رہے، کس کی صورت دیکھ رہے؟
भेजने वाले की सूरत देख रहे हैं। भेजने वाला जिसको भेजता है तो ऐसे आदमी को भेजता है जो भेजने वाले की शान के मुताबिक हो। समझ में आ रही है आपको बात? भेजने वाले के शायान शान हो, ऐसे आदमी को भेजता। एक बड़ा आदमी छोटे आदमी को किसी के पास जाके पैगाम पहुंचाने के लिए नहीं भेजता। डेलीगेशन जब जाता, बड़े बड़े हुकूमत की तरफ से जब एक दूसरे के पास डेलीगेशन भेजते हैं, वफ्द भेजते हैं, तो ऐसे वैसे रिक्शा चलाने वाले को नहीं भेजते। किसको भेजते हैं? जो एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम इज्जत वाला रहता है, उसको एम्बेसडर बनाकर, कासिद बनाकर, सफीर बनाकर भेजते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा है, इन्ना अरसलनाका, ऐ महबूब हमने आपको भेजा है। क्या बोला? हमने आपको भेजा है। तो जो भेजने वाला परवरदिगार है, वो परवरदिगार जिस शान का मालिक है, अल्लाह के रसूल भी उसी शान के मालिक है, क्योंकि उस बड़े परवरदिगार ने इस बड़े नबी को भेजा है। इस बड़े परवरदिगार ने इस बड़े नबी को भेजा है। तो भेजने वाला जैसा बड़ा अजमत वाला है, ये रसूल भी उसी तरह के बड़े अजमत वाले। मदीने तैयबा के अंदर एक यहूदियों का आलिम था, काब बिन अशरफ उसका नाम। यहूदियों का आलिम था, बड़ा बदमाश, काब बिन अशरफ उसका नाम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को तशरीफ लाए तो इन्हें क्या बोलता था? लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं। क्या बोलता था? लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं बोलता था। आप रसूल नहीं हैं, आप रसूल नहीं हैं, आप रसूल नहीं हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ऐ महबूब, ये काफिर बोल रहा है, उसको ईमान वाला भी नहीं बोले। हालांकि उन्हें यहूदी है ना, यहूदियों का आलिम है, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला है, उसको ईमान वाला भी नहीं बोले अल्लाह ताला, उसको यहूदी भी नहीं बोले, उसको मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती भी नहीं बोले, उसको बराह रास्त अल्लाह काफिर ही बोलती है, जो मेरे रसूल की रिसालत का इनकार कर रहा है। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ये यहूदियों का आलिम जो काफिर हो गया, ये बोल रहा है लस्ता मुरसला, ऐ नबी आप रसूल नहीं है। अल्लाह यहाँ क्या बोल रहा? इन्ना अरसलनाका, अरे महबूब कोई बोलो ना को बोलो, हम बोल रहे हैं आप हमारे रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला रसूल को जब भेजा रसूल बनाकर, और कुफ्फार काफिर ये बोलते थे आप रसूल नहीं है, तो हुजूर के क़ल्ब मुबारक के अंदर, हुजूर के दिल के अंदर थोड़ी सी बात आती थी होगी ना कि मैं रसूल हूँ, बरहक नबी हूँ, लोग मेरे को रसूल नहीं बोल रहे। आप एक डॉक्टरियत का कोर्स करके डॉक्टर बन के आए, लोग आपको डॉक्टर साहब नहीं समझ रहे। दिल के अंदर बात आती, भाई मैं इतनी मेहनत करके मैं इल्म हासिल किया, डॉक्टर बना, लोग मेरे को डॉक्टर ही नहीं समझ रहे, लोग लॉयर नहीं समझ रहे, लोग इंजीनियर नहीं समझ रहे। ये एक आम मिसालें समझाने के लिए, रसूल के दिल में ऐसी बात नहीं आती, लेकिन इंसानी बशरी फितरत की बात बता रहा हूँ। अल्लाह ने इतने बड़ा मुकाम मर्तबा देकर रसूल को भेजा, और लोग अगर रसूल को नहीं पहचाने और ये बोले लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं, तो हुजूर के क़ल्ब में थोड़ी सी बात आती ना, वो जो गम आता, वो जो एक लम्हे के लिए आता कि क्यों लोग मुझे रसूल नहीं समझ रहे हैं, क्यों लोग इतने मौजिज़े देख रहे हैं, इतना कमाल देख रहे हैं, सुबह से शाम तक मेरा उठना बैठना देख रहे हैं, फिर भी मुझे रसूल नहीं बोल रहे, क्या बात है? वो जो दिल के अंदर एक लम्हे के लिए एक छोटी सी जो बात रसूल के दिल में आई कि क्यों लोग मुझे रसूल नहीं समझ रहे, अल्लाह ताला वही नाजिल करके जिब्राइल को भेज के ऐलान कर दिया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ मेरे प्यारे महबूब, ऐ मेरे रसूल, लोगों की परवाह मत कीजिए। अरे लोग आपको रसूल बोले न बोले, आपका रब बोल रहा है कि आप मेरे रसूल। मैं बोला तो बस ना, लोगों का क्या है, लोग आप बोलते रहते हैं, लोगों को समझ नहीं है, लोगों को अकल नहीं है, लोगों को शऊर नहीं है, लोग आपको रसूल बोले ना बोले, इन्ना अरसलनाका, मैं बोल रहा हूँ ना आप मेरे रसूल हैं, मैं बोल रहा हूँ ना आप, मैं आपको भेजा। इन्ना अरसलनाका या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका, ऐ नबी मैं आपको रसूल बना के भेजा। जब मैं भेजा तो बस मेरे नजर में आप रसूल है, लोग आपको रसूल माने ना माने, लोगों की परवाह मत कीजिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इसमें तसल्ली भी दे रहा है। कितनी बातें हो गई, एक नबी हो गया, एक क्या हो गया, रसूल। दो हुजूर के दो सिफती नाम हम डिस्कस करें यहाँ पर, आगे और 5-6 नाम बाकी है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है बोलने के लिए। ये पूरी आयत में खुतबे के दरमियान पढ़ा था, 2 आयतें, और ये एक माइंडसेट था कि ये 2 आयतों का मुकम्मल खुलासा आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन 2 आयतों का खुलासा तो नहीं हुआ, सिर्फ 2 लफ्जों का खुलासा करने में आधा घंटा लग गया, वो भी मुख्तसर अंदाज में। तो
اب آخری بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو رسول کہا. اب نبی اور رسول میں فرق کیا ہے وہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر رسول نبی ہوتا. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے. اللہ کے 1,24,000 نبی ہیں. 1,24,000 نبی ہیں. 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول ہیں. 313 رسول. اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے, اللہ کی وحی آتی ہے, فرشتہ اس کے پاس آتا ہے, اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے, لیکن اس پیغام کو بندوں تک پہنچانے کا حکم اللہ نہیں دیتا. بس ان کے اپنی ذات کے حد تک ہی رہتا ہو. ان کے اپنی ذات کے حد تک ہے, بندوں کو پہنچانے کا حکم نہیں ہے. اس کو نبی کہتے ہیں. اور جو نبی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی رسول کے تابع ہوتا ہے, رسول کے ماتحت ہوتا ہے, رسول کے سائے میں ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے سے بڑے رسول کی کتاب پہ عمل کرتا ہے, اپنے سے بڑے رسول کی شریعت پہ عمل کرتا ہے. اس کو نئی کتاب نہیں دیتے, اس کو نیا کلام نہیں دیتے, اس کو نئی شریعت نہیں دیتے, نئے مسائل نہیں دیتے, بلکہ اس نبی کو کسی رسول کا مددگار بنا کر ایک رسول کے ساتھ رکھتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام, چھوٹے بھائی رسول ہے, بڑے بھائی رسول نہیں ہے, نبی ہے. ہارون علیہ السلام کو اللہ رسول نہیں بنائے, کیا بنائے؟ نبی بنائے. نبی بنا کے ان کو ساتھ کر دیے. کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیے. اب ہارون علیہ السلام پہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی, وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر عمل کریں گے. ہارون علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کریں گے, اسی شریعت پر وہ کام کریں گے آگے. تو ایک نبی کیا ہوتا؟ اپنے کسی رسول کے تابع ہوتا. اور رسول جو ہوتا ہے اس کو نئی کتاب دی جاتی ہے, نئی شریعت دی جاتی ہے, اور جو وحی اس کے اوپر نازل ہوئی ہے اس وحی کو بندوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا جاتا, یعنی تبلیغ کا حکم دیا جاتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے, رسول بھی ہے. رسول ہے تو اف کورس نبی بھی خود بخود ہے. نبی رسول ہے تو خود بخود نبی ہے. بغیر نبی کے رسول کوئی نہیں بن سکتا. جب رسول ہے تو خود بخود نبی بھی ہے. تو نبی ہے اور نبی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رسول بھی ہے. یہ دو باتیں آج آپ کے سامنے رکھا ہوں. نبی اور رسول کیا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ فرمایا. آگے اور بہت سارے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیا. اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اور توفیق دے. کسی موقع پر اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ بولنے کا موقع دے گا تو اس آیت کے اندر اور بھی آگے جو حضور کی شان اللہ بول رہا ہے, انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم آپ کو پہلے تو نبی بنائے, پھر رسول بنائے, پھر شاہد بنائے. شاہد کا مطلب کیا ہے؟ پھر مبشر بنائے, پھر نذیر بنائے, پھر داعی بنائے. یہ جو 6-7 نام اللہ بول رہا ہے, اب 2 ناموں کے بارے میں ہم سنیں. اللہ کبھی موقع دے انشاءاللہ تو باقی کے چیزوں کے اوپر تفصیل ڈالی جائے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ تو حضور کی محبت میں زندہ رکھ, حضور کی سنتوں کی پیروی میں زندہ رکھ, اور جب موت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ہم کو موت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.